غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ سورۃ روم مکی سورت ہے، 60 آیات ہیں اور 6 رکوعات ہیں۔ یہ سورت بھی پچھلی سورت کا مثنیٰ ہے، یعنی یہ سورت پچھلی سورت کا جوڑا ہے۔ سورت العنکبوت کی ابتدا بھی الف لام میم سے ہوئی، اس سورت کی ابتدا بھی الف لام میم سے ہو رہی ہے، مضامین کم و بیش ملتے جلتے ہیں۔ سورت العنکبوت اس آیت پر ختم ہوئی کہ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، وہ لوگ جو ہمارے راستے میں جد و جہد کریں گے، کوشش کریں گے، ہم انہیں اپنے راستوں کی طرف ضرور رہنمائی کریں گے، اور یقیناً اللہ محسنین کے ساتھ ہے۔ اور اس صورت کی ابتدا میں ایک تاریخی واقعہ بیان کیا گیا جو دراصل پچھلی بات کی ایک دلیل بھی ہے، یا پچھلی بات کا ایک عملی مظہر بھی ہے۔ پچھلی صورت کے اختتام پہ فرمایا گیا کہ ہم ضرور انہیں اپنے راستے دکھائیں گے، گویا ہم ان کی مدد کریں گے۔ اور سورۃ روم کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ کی مدد کس طرح آتی ہے دنیا میں، اس کا ایک عملی نمونہ ہمارے سامنے رکھا گیا۔ سورت کا نام جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ روم ہے، اور روم ایک علاقے کا نام ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے تو روم اور ایران، یا روم اور فارس جس کو کہا جاتا ہے، ایران کا دوسرا نام، یہ دو اپنے وقت کی بہت متمدن قومیں تھیں، ترقی یافتہ قومیں تھیں، اور ایک طرح سے آج کی زبان میں ان کو سپر پاورز کہا جا سکتا ہے۔ اہل فارس مشرکین تھے، مجوس تھے، آگ کی پوجا کرتے، اور روم نصارہ تھے، اہل کتاب تھے۔ رومیوں کے نصارہ ہونے کی وجہ سے ان کے بہت سے عقائد مسلمانوں سے ملتے جلتے تھے، مثلاً اللہ تعالیٰ پر ایمان، آخرت پر ایمان، رسولوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، اور اس طرح وہ مسلمانوں کے قریب تھے نسبتاً اہل فارس کی بنسبت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ معظمہ میں اسلام کی دعوت دے رہے تھے، اور آپ نے پچھلی سورۃ العنکبوت میں پڑھا کہ کس طرح مسلمانوں پر طرح طرح کی مصیبتیں آ رہی تھیں اور طرح طرح کی آزمائشوں سے ان کو گزرنا پڑ رہا تھا، تو انہی دنوں اہل فارس اور اہل روم کے مابین جس قسم کی کشمکش تھی یا چپکلش تھی یا باہمی جنگوں کا جو سلسلہ تھا، اس میں اہل روم مغلوب ہو گئے، ایران کے ہاتھوں شکست کھا گئے۔ اس سے مسلمانوں کو بہت دکھ ہوا۔ ایک طرف مکہ میں مسلمان مظلوم تھے، مغلوب تھے، دوسری طرف روم میں بھی ان سے ملتے جلتے لوگ مغلوب ہو گئے۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے یہ سورت نازل فرمائی اور مسلمانوں کو ایک خوشخبری دی گئی کہ نہ صرف یہ کہ روم کے نصارہ کامیاب ہوں گے، بلکہ مکہ کے رہنے والے مسلمان بھی مظلومیت کے اس دور سے باہر آ جائیں گے۔ اس مختصر سے پس منظر کو ذہن میں رکھتے ہوئے اب ہم آیات کو دیکھتے ہیں۔ الف لام میم حروف مقطعات ہیں۔ غلبت الروم، مغلوب ہو گئے رومی یعنی نصارہ۔ کہاں؟ فی ادنی الارض، زمین کے قریب کے علاقے میں۔ اشارہ ہے شام اور فلسطین کے علاقے کی طرف، جس کا مجموعہ روم کہلاتا تھا، جہاں نصارہ کی حکومت تھی۔ وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ، اور وہ اپنی اس مغلوبیت کے بعد عنقریب غالب آ جائیں گے، کامیاب ہو جائیں گے۔ یہ آیت جہاں مسلمانوں کے لیے ایک طرح کی خوشخبری تھی، وہاں ایک پیشن گوئی بھی تھی، ایک پریڈکشن بھی تھی، اور یہ پیشن گوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی صداقت کی دلیل بھی تھی، یعنی اس سے آپ کا نبی ہونا بھی سچ ہوا یا اس کی بھی تصدیق ہوئی۔ اور یہ پیشن گوئی ایک ایسے وقت میں کی گئی تھی کہ جس کا فوری طور پر
آئندہ کچھ عرصے تک پورا ہونا قابل عمل نظر نہیں آتا تھا، یعنی کوئی شخص یہ بات سوچ بھی نہیں سکتا تھا، دور دور تک اس بات کے کہیں آثار بھی نہ تھے کہ ایسا ہوگا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے فیصلے کچھ اور ہوتے ہیں۔ چند ہی سالوں کے بعد یہ پیشن گوئی پوری ہو گئی۔ ابتدا میں رومی کیوں مغلوب ہوئے؟ اس لیے کہ وہ باہم اندرونی طور پر سخت خلفشار کا شکار تھے۔ یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھنے والی اقوام میں جب بھی باہم تفرقہ ہوتا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات کی خرابی ہوتی، باہم انتشار ہوتا ہے، تو وہ کامیابی سے، اللہ کی رحمت اور برکت سے محروم کر دی جاتی۔ آپس کا اختلاف اور تفرقہ دنیا میں ہی مسلمانوں کے لیے، اللہ تعالیٰ کو ماننے والوں کے لیے ایک بہت بڑی سزا ہے۔ اس وقت کے رومی بھی کچھ اسی مصیبت کا شکار تھے، لہٰذا جب ایرانیوں نے ان پر حملہ کیا تو وہ ان کا مقابلہ نہ کر سکے، کیونکہ اندر سے جو کمزور تھے، باہم جڑے ہوئے جو نہ تھے۔ اور یہ واقعہ 614 عیسوی یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے 6 یا 7ویں سال پیش آیا۔ آپ مکہ میں کتنا عرصہ رہے تھے؟ 13 سال۔ تو آپ یوں سمجھیے کہ اب یہ نبوت کا آغاز نہیں بلکہ مکی زندگی کا درمیانی حصہ تھا۔ وَهُم مِّن بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ، اور وہ اپنی اس عارضی مغلوبیت کے بعد بہت جلد پھر غالب بھی آ جائیں گے۔ بعض اوقات وقتی شکستیں، وقتی آزمائشیں انسان کے حق میں بہت بہتر ثابت ہوتی ہیں۔ بہت سے سبق جو انسان ایک نارمل روٹین کے حالات میں نہیں سیکھتا، آزمائشوں سے سیکھ جاتا ہے۔ یاد رکھیے کہ سورۃ العنکبوت میں بھی مسلمانوں پہ آنے والی آزمائشوں کا ذکر تھا، اور یہاں بھی ان سے ملتی جلتی قوم کے اوپر آنے والی آزمائش کا ذکر ہے۔ تو اس میں سمجھنے کی بات یہ ہے کہ انسان پر جب کوئی آزمائش آتی ہے، جب کوئی تکلیف آتی ہے، تو اسے اپنے حق میں برا ہی نہیں سمجھنا چاہیے کہ میرے ساتھ اچھا نہیں ہوا یا میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر مہربان ہے۔ بندے جب شرافت سے کوئی بات نہیں سیکھتے یا بعض باتیں ان کو عام حالات میں سمجھ نہیں آتی، تو اللہ تعالیٰ ان کو ان یوزول یا مشکل حالات میں ڈال دیتا ہے، اور مشکل میں پڑھ کر انسان کو پھر وہ سمجھ میں آتا ہے جو عام طور پر سمجھ نہیں آیا کرتا۔ اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک رحمت ہوتی ہے کہ انسان کو اس دنیا میں ہی وہ سنبھلنے کا، سمجھنے کا ایک موقع عطا کرتا ہے۔ عقل مند لوگ اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہیں، نادان لوگ ایسی آزمائشوں میں اور ناکام ہوتے ہیں اور ذلت کی پستیوں میں جا پڑتے ہیں، دنیاوی اعتبار سے بھی پھر آخرت کے اعتبار سے بھی۔ یہ دنیا میں تکلیفوں کا آنا ایک ایسا عمل ہے کہ جس سے ہر انسان کسی نہ کسی طور پہ گزرتا ہے، اس سے کوئی بھی خالی نہیں ہے۔ لیکن بہت کم لوگوں کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس موقع پہ اب میرا طرز عمل کیا ہونا چاہیے، مجھے کس طرح بہیو کرنا ہے، مجھے کس طرف کو جانا ہے، مجھے کس ہتھیار سے مدد لینی ہے اس مشکل سے نبٹنے کے لیے۔ اس لیے آزمائش کے موقع پر سوچ سمجھ سے کام لینا، اس کے سبب پر غور کرنا، پھر اس کا علاج کرنا، اور ایک مثبت اور بہتر راہ اختیار کرنا، یہی انسان کی کامیابی کی ضمانت بنتا ہے۔ اور جو شخص یہ نہ جانتا ہو، یہ نہ سمجھتا ہو، پھر وہ نہیں سنبھلتا۔ اس لیے ہم میں سے ہر ایک کو اس معاملے کی پوری طرح سمجھ ہونی چاہیے کہ آزمائش کیا ہوتی ہے، مشکل حالات کس کو کہتے ہیں، اور ان مشکلات کا سامنا کس طرح کرنا چاہیے۔ اس موقع پر ہمارا طرز عمل، ہمارا رد عمل، ہمارا ری ایکشن کیا ہونا چاہیے، یہ ہمارا امتحان ہے۔ اس کو آپ ایک چھوٹی سی مثال سے یوں بھی سمجھ سکتے ہیں کہ جیسے آپ امتحان دیتے ہیں، وہ بھی تو ایک آزمائش ہے نا۔ آزمائش کا مطلب ایک ٹیسٹ ہی ہوتا ہے، امتحان ہی ہوتا ہے۔ تو جب آپ کمرہ امتحان میں ہوتے ہیں، کوئی ٹیسٹ لکھ رہے ہوتے ہیں یا کوئی امتحان کا پرچہ حل کر رہے ہوتے ہیں، تو اس وقت آپ کو جتنی سوچ سمجھ کی ضرورت ہوتی ہے، جتنی عقل کے استعمال کی ضرورت ہوتی ہے، کیا عام حالات میں بھی اتنی ہوتی؟ مثلا اگر آپ کا امتحان نہ ہو اور اگر آپ کے نمبر نہ لگنے ہو اور وہی سوال کوئی امتحان کے کمرے سے باہر آپ سے پوچھے، آپ کا جواب اسی طرح سوچا سمجھا ہوگا؟ نہیں، بے دھیانی یا لاپرواہی سے دیا ہوا ہوگا، اس لیے کہ آپ کو پتہ ہے اس میں نمبر نہیں لگنے۔
لیکن انسان بھول جاتا ہے کہ کہیں اور بھی یہ سب کچھ لکھا جا رہا ہے. ہوں تو میں کمرہ امتحان سے باہر بھی آزمائش میں. انسان کی جو خفیہ صلاحیتیں ہوتی ہیں، انسان کے اندر کا جو جوہر ہوتا ہے، جو بڑا قیمتی ہوتا ہے، وہ صرف آزمائشوں کے وقت باہر آتا ہے، صرف ہارڈ شپس میں باہر آتا ہے. بالکل ایسے ہی جیسے سونا اگر را شکل میں ہو تو اس کی کوئی قیمت نہیں، اگرچہ وہ سونا ہے، وہ قیمتی ہے، لیکن اس کی وہ ویلیو نہیں. جب وہ بھٹی پہ چڑھتا ہے، جب وہ گھڑا جاتا ہے، جب وہ مختلف مرحلوں سے گزرتا ہے، اس کو چمکایا جاتا ہے، رگڑا جاتا ہے، پالش کیا جاتا ہے، تو اس کی قیمت کچھ اور ہوتی ہے. جب وہ زیور بن جاتا ہے یا وہ کسی اور خاص خوبصورت چیز میں ڈل جاتا ہے. را سونا بھی سونا تو ہے، لیکن اس میں اور گھڑے ہوئے میں بہت بڑا فرق ہے. اسی طرح کوئی بھی انسان جسے مشکلوں سے واسطہ نہ پڑا ہو، را ہے، اور جب پڑ جاتا ہے اور اس میں پڑھ کے وہ چمکتا ہے تو اس کی ویلیو کچھ اور ہو جاتی ہے، پھر وہ کارآمد ہو جاتا ہے. اس لیے انبیاء علیہ السلام کی سنت رہی، اللہ نے ان کو ہمیشہ آزمائشوں میں ڈالا. اس راستے پہ چلنے والوں کا ہمیشہ یہ طریقہ رہا کہ ان پر آزمائشیں آئیں. عقل مند لوگ ان آزمائشوں میں سمجھے اور پھر سنبھلے، اور نادان لوگ اپنے آپ کو نقصان پہنچا بیٹھے. فی بضع سنین، چند سالوں میں، یعنی یہ خوشخبری جو اس وقت قرآن دے رہا ہے کامیابی کی، یہ چند سالوں میں دیکھنے میں آئے گی. زیادہ دن نہیں لگیں گے، تھوڑے ہی عرصے میں یہ واقعہ پیش آ جائے گا. اب یہ جو لفظ ہے سیغلبون، یہ بھی آپ جانتے ہیں کہ مضارع کا صیغہ ہے، اور اس میں بھی سین لگ گیا ہے تو ڈیفینیٹلی مضارع ہو گیا ہے. یغلبون میں اگرچہ مستقبل کے معنی ہیں، لیکن سیغلبون میں تاکیدی معنی آ گئے. لیکن اس کے ساتھ پھر فی بضع سنین کی قید ہے. ایسا کیوں ہے؟ یعنی یہ تاکید کیوں ہے کہ فی بضع سنین؟ تاکہ مسلمانوں کو تسلی ہو جائے کہ آئندہ چند سالوں میں ایسا ہو جائے گا. ابہام کو دور کیا گیا ہے. اور بدع کا لفظ کس پہ منطبق ہوتا ہے؟ اس کا اطلاق 10 سے زیادہ کی تعداد کے لیے نہیں ہوتا، 10 تک کے لیے ہوتا ہے. یعنی 10 سال کے اندر، اگلی دہائی میں، یعنی مسلمانوں کو اہل روم کے ہارنے سے یا شکست سے جو صدمہ پہنچا، جو دکھ ہوا، کہ وہ بھی ایک طرح سے ان کے ہم خیال لوگ تھے عقائد کے اعتبار سے، سوائے تھوڑے سے فرق کے. تو مسلمانوں کو یہاں تسلی دی گئی کہ تمہارے دشمن اس پر خوش نہ ہو، بہت جلد وہ وقت آ جائے گا کہ جب تمہیں خوشی کا موقع ملے گا، اور ایسا صرف 10 سال کے اندر ہو جائے گا. اور پھر ہم دیکھتے ہیں تاریخ اس پر گواہ ہے کہ قرآن پاک میں آنے والی اس پیشن گوئی کی تصدیق آئندہ 9 سال میں تمام ہوئی. تاریخ میں آتا ہے کہ اس واقعے کے تقریباً 9 سال بعد ہرقل کس کو کہتے ہیں؟ رومیوں کے بادشاہ کو، ازسر نو اپنی فوجوں کو منظم کیا. پھر مقابلہ ہوا اور ایرانیوں کو شکست ہوئی، اور ان سے اپنے علاقے بھی واپس لے لیے، بلکہ ان کے بھی بہت سے علاقوں پہ قبضہ کر لیا. اس طرح قرآن کی پیشن گوئی حرف بحرف پوری ہو گئی. سیغلبون فی بضع سنین، یہاں یہ جو بضع سنین کا لفظ ہے، اس کو تھوڑا سا اور دیکھ لیتے ہیں. اس کے بارے میں ایک تاریخی واقعہ بھی ہے. اس وقت کے جو دنیاوی حالات تھے یا جو ظاہری حالات تھے، اس کی وجہ سے مسلمانوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، یا لوگ یہ یقین نہیں کر رہے تھے کہ ایسا ہونا ممکن ہے. یعنی عام لوگوں میں اتنی مایوسی تھی کہ کوئی بھی یہ ماننے کو تیار نہ تھا کہ چند سال کے اندر یہ مغلوب قوم غالب آ جائے گی. لیکن جن لوگوں کا اللہ کی کتاب پر ایمان تھا، یقین تھا، ان کا طرز عمل بالکل مختلف تھا. وہ بہت ہوپ فل تھے، پر امید تھے. اسی امید کی وجہ سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ابو جہل سے یہ شرط لگائی کہ رومی 5 سال کے اندر دوبارہ غالب آ جائیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں یہ بات آئی تو آپ نے فرمایا کہ بدع کا لفظ 3 سے 10 تک کے عدد کے لیے استعمال ہوتا ہے. تم نے 5 سال کی مدت کم رکھی ہے، اس میں اضافہ کر لو. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے مطابق حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس مدت میں اضافہ کر لیا. اور پھر ایسے ہی ہوا کہ رومی 9 سال کی مدت کے اندر 7ویں سال
دوبارہ فارس پہ غالب آ گئے، اور اس سے مسلمانوں کو بہت خوشی نصیب ہوئی۔ آج بھی آپ دیکھیں کہ دنیا کے جو حالات ہیں، ان حالات میں مسلمانوں کو بہت سخت مایوسی کا سامنا ہے، اور بالکل ایک اندھیرا سا نظر آتا ہے نا، یعنی کل کیا ہوگا کسی کو نہیں خبر کیا ہوگا، لیکن آج ہم میں سے ہر ایک کسی بھی محفل میں آپ بیٹھ کے دیکھیں، سنیں لوگوں کی باتیں، تو طرح طرح کی پیشن گوئیاں کر رہے ہیں، اور یہ ساری پیشن گوئیاں کس پر بیسڈ ہیں؟ ظاہری حالات پر، سب قیاس آرائیاں ہیں، ظاہری حالات پر سب کچھ بیسڈ ہے، لیکن ان ظاہری حالات کے پیچھے امت مسلمہ کو کیا سبق سکھانا ہے اللہ تعالیٰ نے، اس طرف کوئی بھی نہیں سوچتا، نہ کوئی دھیان دے رہا ہے کہ ایسے موقع پر پھر ہمیں کرنا کیا چاہیے، انڈیویجول لیول پہ کیا کرنا چاہیے اور کلیکٹیولی ہمیں کیا کرنا چاہیے، شارٹ ٹرم کیا پلاننگ ہونی چاہیے، لانگ ٹرم کیا پلاننگ ہونی چاہیے، اس طرف میجورٹی کی نظر نہیں۔ کہیں کہیں ہے آوازیں، کہیں کہیں ہے سوچ، کچھ لوگ ہیں جو اس کوشش میں ہیں، لیکن عمومی طور پر اتنی ساری مسلمان مملکتیں اور حکومتیں یا مسلمانوں کی حکومتیں، ان سب کا ایک مجموعی رویہ یا طرز عمل کیا ہے، سوائے ایک مشورے کے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، عملی طور پر کچھ بھی نہیں ہے کہ ہم سب کو ذاتی طور پر اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے یا کلیکٹیولی کوئی طریقہ اختیار کرنا چاہیے۔ بے بسی شاید اتنی حد سے بڑھ چکی ہے اور مایوسی اتنی حد سے بڑھ چکی ہے کہ سوچ بھی کام نہیں کرتی۔ للہ الامر من قبل ومن بعد، اللہ ہی کا اختیار ہے پہلے بھی اور بعد میں بھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہر چیز تو اس کے اختیار میں ہے، یہ جو کچھ بھی ہوا اللہ ہی کے حکم سے ہوا، اور بتایا یہ جا رہا ہے کہ آگے جو کچھ ہوگا وہ بھی اللہ ہی کے حکم سے ہوگا۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ روم جب دوبارہ غالب آئے تو یہ وہی وقت تھا جب مسلمان جنگ بدر میں کامیاب ہوئے۔ تو جیسے ابتدا میں دونوں کے اوپر آزمائش آئی، اسی طرح جب فتح آئی تو دونوں کے پاس برابر کی آئی یا ایک ہی دور میں آئی۔ یہ جو بات ہے بڑی اہم ہے، للہ الامر من قبل ومن بعد، اللہ ہی کے لیے ہے فیصلہ، یا اللہ ہی کا ہے حکم، پہلے بھی اور بعد میں بھی۔ وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ، اور اس دن خوش ہو جائیں گے سب مومن۔ کس سے خوش ہو جائیں گے؟ بنصر اللہ، اللہ کی مدد سے۔ يَنصُرُ مَن يَشَاءُ، وہ جس کی چاہتا ہے مدد کرتا ہے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور وہ زبردست بھی ہے، رحم فرمانے والا بھی ہے۔ قوموں کی زندگی میں اتنے بڑے بڑے انقلابات کا آنا یہ کوئی معمولی واقعہ نہیں ہے، یعنی ایک سپر پاور کا غالب آنا، دوسرے کا مغلوب ہونا، پھر آئندہ 8-10 سال کے اندر دوسرے کا غالب آ جانا اور پہلے کا مغلوب ہونا، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یا یہ اچانک نہیں ہو جاتا، یہ بائی چانس نہیں ہو جاتا۔ عام طور پر تو یہ سمجھا جاتا ہے نا کہ یہ گردش لیل و نہار کی وجہ سے ہے، زمانے کے انقلابات کی وجہ سے ہے، کبھی دن ہے کبھی رات ہے، وہ ٹھیک ہے اپنی جگہ، لیکن یہ سب کچھ دراصل اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ للہ الامر من قبل ومن بعد، لیکن بہت سے لوگ للہ الامر کو بھول جاتے ہیں، وہ اسے محض تغیرات زمانہ کہتے ہیں، موسموں کی تبدیلی کہتے ہیں، حالانکہ موسم کی تبدیلی بھی کب ہوتی ہے، کس کے حکم سے ہوتی ہے؟ اللہ کے حکم سے ہوتی ہے، للہ الامر سے ہوتی، وہ چاہے تو اس کو اور پرولونگ کر سکتا ہے، جیسے چاہے پلٹ سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، طبعی قوانین اپنی جگہ ہیں، لیکن بسا اوقات اللہ تعالی بندوں کو سکھانے کے لیے، سمجھانے کے لیے ان قوانین کا پابند نہیں ہوتا، ان میں بھی تبدیلی کر دیتا۔ مثلا ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ ٹھنڈی ہو گئی، پچھلی صورت میں گزرا، اور یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک سپر پاور جو غالب آئی وہ چند سال میں پھر اس کا ڈاؤن فال ہو گیا، مغلوب ہو گئی۔ یہ کیسے ہو گیا؟ یہ صرف ظاہری اور سطحی واقعات سے نہیں ہوا۔ للہ الامر من قبل ومن بعد، پہلے بھی اللہ کے امر سے ہوا تھا، اللہ ہی نے رومیوں کو سزا دینا چاہی تھی، اور اب بھی یہ اللہ ہی کے امر سے ہوا، اللہ ہی کے حکم سے ہوا، اور اللہ کا ہر حکم عدل و انصاف پر مبنی ہے۔
وہ جانتا ہے کہ کون کس چیز کو ڈیزرو کرتا ہے، کس انسان کے ساتھ اور کس قوم کے ساتھ اس وقت رحمت کا معاملہ ہونا چاہیے اور کس کو سزا مل ہی جانی چاہیے، اور جس کو سزا مل جائے یا جس کے اوپر مصیبت آ جائے اس کو چاہیے کہ پھر وہ غور و فکر کرے کہ یہ کیوں ہوا، کہاں میری غلطی تھی، کہاں مجھ سے کوئی کوتاہی ہوئی، کہاں میرا قصور تھا۔ لیکن عام حالات میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ انڈیویجولز اور قومیں اپنا قصور تلاش نہیں کرنا چاہتی، اپنی غلطی کو جاننا بھی نہیں چاہتے اور اس کو ماننا بھی نہیں چاہتے، وہاں ہٹ درمی کا شکار ہو جاتے۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ پھر انسان مسلسل زوال پذیر ہوتا چلا جاتا ہے۔ لیکن جو قوم عقل مندی سے کام لے اور سنبھل جائے اور سمجھ جائے کہ ہماری غلطی کہاں ہے، پھر اللہ تعالی کی مدد ان کے لیے جلد آتی ہے، جیسے یہاں رومیوں کے لیے آئی۔ رومی بظاہر اپنے وقت کے مسلمان تھے، خدا رسولوں کو ماننے والے تھے، لیکن ان کے ساتھ ایسا کیوں ہوا کہ وہ دنیا میں ذلیل ہوئے، دنیا میں ان پہ ایک مصیبت آئی؟ کیوں ہوا ایسے؟ اس لیے کہ دین محض ظاہری ڈھانچے کا نام نہیں، چند رسم و رواج کو فالو کر لینے کا نام نہیں، دین صرف ظاہری رویوں کا نام نہیں، ہمارا دین ہم سے اندر کی تبدیلی اور اندر کی روح کی تبدیلی چاہتا ہے۔ اس میں اسپرٹ بہت اہم ہے ظاہریت کی بنسبت۔ ظاہریت کا اپنا ایک رنگ ہوتا ہے، لیکن صرف ظاہریت کافی نہیں ہوتی، اور اللہ تعالیٰ تو ظاہریت سے کچھ بہت امپریس نہیں ہوتے کیونکہ وہ اندر سے بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ پھر فرمایا وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ، اور اس دن مومن تو خوش ہو جائیں گے، اس وجہ سے کہ ان کے ہم مذہب یا ان کے مذہب سے قریب تر لوگ، اللہ اور آخرت کو ماننے والے لوگ کامیاب ہوئے، اور اس وجہ سے بھی کہ قرآن کی پیشن گوئی سچی ہو گئی، بنصر اللہ، اللہ کی مدد سے، یعنی اللہ کی مدد کی وجہ سے مومن خوش ہو جائیں گے۔ ینصر من یشاء، وہ جس کی چاہتا ہے مدد کرتا ہے، چاہے تو مسلمانوں کی مدد کرے، چاہے تو کافروں کی کرے۔ عموماً ہماری سوچ کیا ہوتی ہے؟ یہی نا کہ ہم چونکہ مسلمان پیدا ہوئے ہیں اس لیے ہمارا حق ہے کہ ہمیشہ کامیابی ہماری ہو، ہم چونکہ اللہ کو مانتے ہیں، چاہے کریں کرائیں کچھ نہ، لیکن دنیا میں عزت اور غلبہ ہمارا ہونا چاہیے۔ نہیں، یہ اللہ کا طریقہ نہیں ہے۔ ینصر من یشاء، وہ جس کی چاہے مدد کرے، چاہے تو تمہارے مقابلے میں تمہارے دشمنوں کی مدد کرے۔ وہ جانتا ہے کہ اب مدد کس کی کرنی چاہیے اور کس کو کس کے ہاتھوں پٹوانا چاہیے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور وہ زبردست بھی ہے، رحم فرمانے والا بھی، غالب بھی ہے، غلبہ بھی رکھتا ہے، قوت بھی رکھتا ہے، اور دوسری طرف رحمت بھی فرماتا ہے۔ اس کے غلبے کی نشانی کیا ہے؟ کہ وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، جس کی چاہتا ہے مدد کرتا ہے، جس کا چاہتا ہے ساتھ دیتا ہے، کوئی اس کو روک نہیں سکتا۔ اور دوسری طرف رحیم بھی ہے کہ وہ بسا اوقات کمزوروں اور مظلوموں کی مدد بھی آؤٹ آف دا وے جا کے کرتا ہے، طبعی قوانین کے خلاف جا کے کرتا ہے۔ وعد اللہ، اللہ کا وعدہ ہے، یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس کتاب میں جو خبر ہم آپ کو دے رہے ہیں رومیوں کی کامیابی کی، یہ دراصل اللہ کا وعدہ ہے، اور اللہ اپنے وعدوں میں بہت سچا ہے۔ لا یخلف اللہ وعدہ، اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرے گا، اس کا یہ وعدہ بالکل قطعی اور اٹل ہے۔ یہ اتنی زیادہ یقین دہانی کیوں کرائی گئی؟ کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ جن لوگوں کی نظر صرف ظاہری اسباب پہ ہوتی ہے ان کو یہ وعدے سمجھ نہیں آتے، وہ ان وعدوں پہ یقین نہیں کرتے، وہ ان وعدوں کی حقیقت کو مانتے نہیں قبل از وقت، جب تک کہ پورے نہ ہو جائیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ تم صرف ظاہری صورتحال کو نہ دیکھو، اللہ تعالیٰ صرف ظاہر کو سامنے رکھتے ہوئے کام نہیں کرتے، اس کا ہاتھ، اس کی قوت مخفی طور پہ بھی کام کرتی۔ صرف ظاہری قوانین اور اسباب اور وسائل ہی کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے کام نہیں ہوتے، اس کے کام مخفی طریقوں پر بھی ہوتے ہیں۔
جن کی طرف عموماً لوگوں کی نظر جاتی ہی نہیں، نظر تو کیا سوچ بھی نہیں جاتی۔ اب دیکھیے کہ ہم کسی کی کامیابی یا ناکامی کا اندازہ کس بات پہ لگاتے ہیں؟ صرف ظاہری چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے، یا کوئی خفیہ یا مخفی فیکٹر یا عوامل بھی ہمارے مد نظر ہوتے ہیں؟ جب ہم سوچتے ہیں یا اندازہ کرتے ہیں یا پیشن گوئی کرتے ہیں یہ کام ہو جائے گا یا نہیں ہوگا، تو اس کی بنیاد کیا ہوتی؟ بعض اوقات ایک چیز بہت معمولی ہوتی اور ہم کہتے ہیں یہ تو کچھ مشکل ہی نہیں، تو ہو جائے گی، اور ہم دیکھتے ہیں وہ کوئی نہیں ہوتی۔ اور بعض چیزیں بہت مشکل لگتی ہیں اور ہم کہتے ہیں یہ تو ممکن ہی نہیں لگتا کہ ایسا ہو، اور ہم دیکھتے ہیں وہ ہو جاتا ہے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ ہماری نظریں صرف ظاہر کو دیکھتی ہیں۔ مثلاً دو لوگوں کا آپس کا اختلاف، ایک دوسرے سے دشمنی، دو اقوام کی باہم دشمنی، بظاہر لگتا ہے کہ یہ کبھی ایک دوسرے سے جڑ سکتے ہی نہیں، مل سکتے ہی نہیں، ان کی آپس میں بن سکتی نہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہی افراد ہوتے ہیں یا وہی اقوام ہوتی ہیں، کچھ ہی سال گزرتے ہیں، بضع سنین ہی گزرتے ہیں کہ معاملہ بالکل مختلف ہو جاتا ہے، ہر چیز اپوزٹ ہو جاتی ہے، دوست دشمن بن جاتے ہیں، دشمن دوست بنے ہوئے ہوتے ہیں۔ یہ سب کیسے ہو گیا؟ ظاہریت کے خلاف۔ لا یخلف اللہ وعدہ، اللہ جو کرنا چاہے کر لیتا ہے، اور جو وعدہ وہ کر لے وہ تو پورا ہوتا ہے۔ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ علم نہیں رکھتے، جانتے نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ صرف ظاہری اسباب جانتے ہیں۔ وعد اللہ، وعد اللہ، ہاں؟ لا یخلف اللہ وعدہ، اللہ کا وعدہ اللہ نہیں خلاف کرتا۔ پھر کیا وجہ ہے کہ وہ وعدہ ہمارے لیے نہیں؟ اس لیے کہ ہم میں وہ اخلاص نہیں، ہم اس قابل نہیں کہ اللہ کے وعدے ہم سے پورے ہوں۔ اگر ہم سچے ہو جائیں تو آخر اس کے وعدے ہمارے ساتھ کیوں نہ پورے ہوں؟ اگر جنگ بدر میں مسلمانوں کو کامیابی ہو سکتی ہے تو آج بھی مٹھی بھر مومنوں کو کامیابی ہو سکتی ہے، اگر واقعی ان کے اندر بھی وہی ایمان ہو، وہی قرآن ہے، وہی رسول ہے، وہی سب کچھ ہے، لیکن ایمان وہ نہیں ہے۔ لیکن اللہ پر ایمان لانے والے ہمیشہ صرف ظاہری حالات کو نہیں دیکھا کرتے، وہ اس ظاہر کے پردے میں چھپے ہوئے مخفی ہاتھ اور ان عوامل پر بھی نظر رکھتے ہیں۔ وہ اللہ پر امید رکھتے ہیں، وہ کبھی بھی مایوس نہیں ہوتے، وہ اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، وہ ہر شر کے اندر خیر کا پہلو تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ہر آزمائش کے موقع پر سبق سیکھتے ہیں۔ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، وہ جانتے ہیں دنیا کی زندگی میں سے ظاہرا من الحیات الدنیا، ایک لفظ پہ غور کیا کریں۔ اگر میں اس کا صرف بامحاورہ ترجمہ کر جاؤں نا، یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، کہ لوگ دنیا کی زندگی کا بس ظاہری پہلو جانتے ہیں، تو بات سمجھ میں آتی ہے۔ لیکن جب یہ ہوگا ظاہرا من الحیات الدنیا، جو من کے معنی ہیں وہ کس لیے ہیں؟ من جو ہے تبعیض کے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے، یعنی بعض حصہ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔